علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ حضرات کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آگے بھی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل سے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی ودا پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا، لہذا جب تک دنیا میں اللہ کے لیے دعوت دینے والا باقی رہے گا اس کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار۔ ترجمہ، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں یعنی مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے گھر کا دیدار کرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کرائے، آمین۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پتھروں میں اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بڑی رنگ برنگ ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھے رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایک ایسا رنگ اور چمک عطا کی ہے جس میں کالے، لال، ہرے اور سفید قسم قسم کے پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جس کو ہم مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کس کی کاریگری ہے۔ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ، یہ چمک اور یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بھری کائنات بنائی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عورتوں پر روزے کی قضا کرنا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی اور اس کی وجہ سے نماز روزہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان دنوں کے قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیا جاتا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ لہذا اس بات پر توجہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ایک سنت کے بارے میں، عطر لگانا سنت ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا، ہاں مشک وغیرہ عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے، لہذا ہم بھی عطر کا استعمال کریں، جو ہمارے پاس عطر ہو وہ لگائیں، اس سے سنت زندہ ہوگا۔ نمبر 1، ایک اہم عمل کی فضیلت، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ رات ایسی مبارک ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات میں اگر ہم ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے اور خوب دل لگا کر عبادت کریں گے تو ہمارے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمام کے تمام ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔
رمضان المبارک چل رہا ہے اور راتیں ہمارے سامنے سے جا رہی ہیں، لہذا ہم ان راتوں کے اندر جاگ کر ان تمام چیزوں کے مستحق ہو جائیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہو کر عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور لیلۃ القدر کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات میں خوب عبادت کر کر اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، جہنم سے پناہ چاہنے والا بنائے اور اللہ سے اپنی مغفرت کرانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا دے اور ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا یہ بہت برا کام ہے، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا ایسی دنیا کے دے کہ اس میں خیر اور عافیت والی دنیا دے، خیر اور عافیت والی اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرت صہیب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لہذا ہم دنیا کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر ہم دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے اور دنیا کی چیزوں میں اپنا وقت لگا دیں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ ہم سے منہ موڑ لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کے اندر آپ قیمتی بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کے پاس کا جو مال ہے، جو دولت ہے، اس سے بے رخی اختیار کر لیجیے، یعنی مال کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے ان کے ساتھ اگر رہو گے تو تمہاری عزت کم ہو جائے گا، اور اگر تم مال اور دولت اور شہرت اور مرتبے کو چھوڑ دو گے، بس ہمدردی کے ساتھ، مدد کے ساتھ اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے احکاموں کو مانو اور بندوں کے ساتھ ہمدردی کا، خیر خواہی کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنا دے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ یہ تمنا، یہ آرزو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دے، اب ہم جا کر اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے اور ذکر اذکار کریں گے، توبہ استغفار کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ہے، تم نے جو وقت تھا اس کو ضائع کر دیا اور ہماری نافرمانی کرتے رہے اور کفر اور شرک کرتے رہے، تو لہٰذا اہل جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے اور ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کہ جاؤ اور جہنم میں رہو، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے ابھی بھی اہل ایمان والوں کو، مسلمانوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آج سے ارادہ کریں کہ ہم ہر گناہ کو چھوڑیں گے، ہر برے کاموں کو چھوڑیں گے
اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، توبہ استغفار کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ سب کا سب ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالی ہم تمام کو معاف فرما دیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرکے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالت ہے۔ سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، کوڑے کنسی کو دور کرتا ہے۔ لہذا سرکے کا استعمال کرنا سنت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام بیماریوں سے ہم کو حفاظت ہو جائے گی، جیسے جسم میں ورم پڑنا، تلی کے بڑھنے کو روکنا، کھانے کو ہضم کرنا، خون کو صاف کرنا، پورے کوڑے کنسیوں کو ختم کرنا۔ اس سے بہت زیادہ فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، لہذا ہم سرکے کا استعمال کریں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور تمام کے لیے روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور جس کے مقدر میں جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق متعین کر رکھا ہے، لہذا ہم کو جو رزق ملنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے برابر ہم تک وہ رزق پہنچا دے گا۔ اللہ نے جو رزق کا وعدہ ہم سے کیا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ لہذا ہم قرآن کی اس نصیحت کو سمجھے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔